السلام علیکم، امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کریں گے۔ کچھ حصہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، کچھ حصہ ہم آج بیان کریں گے کہ کیسے ان کو کنویں سے نکال کر پھر اللہ پاک نے مصر پہنچایا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک قافلہ تھا جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، اور وہ راستہ بھول کر ایک غیر آباد جنگل میں آ پہنچے اور ایک شخص کو کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ تو جب جا کر اس نے ڈول ڈالا کنویں کے اندر، تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی پکڑ لی، اور جب اس نے نکالا تو وہ پکار اٹھا، یا بشریٰ ھذا غلام، ہے خوشخبری یہ لڑکا۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر اس یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر فروخت کر دیا، اور عزیز مصر نے اس کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے رہنے کا اچھا انتظام کرو۔ یوسف علیہ السلام جس گھر کے اندر رہتے تھے، عزیز مصر کے گھر کے اندر رہتے تھے، جس گھر کے اندر رہتے تھے اس کا نام تھا عزیز مصر، اور اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا۔ تو زلیخا نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانا چاہا، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور دروازے بند کر دیے، وہ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو، حیت لک، تو میں کہتی ہوں آ جاؤ۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور پیچھے زلیخا تھی، تو زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کر ان کو روکنا چاہا، اور یوسف علیہ السلام نہ رکے تو ان کا پیچھے سے جو قمیص تھا، کرتا مبارک، وہ پھٹ گیا۔ جیسے ہی باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، جس کو زلیخا دیکھ کر سہم گئی اور سب الزامات حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالنے لگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ بچے نے ایک عقلمند بات کہی، عقلمند بات یہ کہی کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کا قصور ہے۔ یعنی یوسف بھاگ رہے تھے اور پیچھے زلیخا ان کو پکڑ رہی تھی، تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پھٹ گیا۔ اس بات کے مطابق جب یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک دیکھا تو قمیص جو کرتا تھا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس بات کے مطابق جو زلیخا تھی وہ قصوروار ٹھہری، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو گئی۔ یہ واقعہ چھپانے کے باوجود جو درباری لوگ تھے ان کے اندر یہ واقعہ پھیل گیا، اور جو ان کی عورتیں تھیں انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے اوپر لعن طعن شروع کیا، اور کہا کہ اتنے بڑے مرتبے کے اوپر فائز ہونے کے باوجود ایک غلام سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد قرآن فرماتے ہیں کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب زلیخا نے ان کے مکر کو سنا تو ان کو ایک دعوت پر بلایا۔ جب وہ آئے دعوت پر تو ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کیے گئے، جن میں سے بعض کھانے ایسے تھے، بعض چیزیں ایسی تھیں جو چاقو سے کھانے کی تھی۔ تو زلیخا نے ہر ایک کو تیز سے چاقو بھی دے دیا۔ جب سب سامان درست ہو گیا تو اس وقت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، انہیں کہا کہ باہر آؤ۔ جیسے وہ باہر آئے تو ان عورتیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ان کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس وقت زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، اور میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ پاک دامن رہا۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا اگر آئندہ یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو جیل جائے گا اور بے عزت ہوگا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش ہو گیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تفسیر کے اندر ہے کہ وہ زلیخا تھی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی، اور جو وہ عورتیں تھیں وہ بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ جو یہ زلیخا ہے یہ تمہاری محسن ہے، تمہیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ عورتیں بھی زلیخا کی تائید کر رہی ہیں، اس کی موافقت کر رہی ہیں، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جس چیز کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے جیل مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ واقعہ اس طرح کہ عزیز مصر اور جو اس کے دوست تھے وہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کے تقوی سے واقف تھے، لیکن اس واقعے کا شہر میں چرچا ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو شہر سے ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی زبانوں سے ختم کرنے کے لیے ان کو مصلحت اس بات میں نظر آئی، فائدہ اس بات میں نظر آیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے تاکہ شہر سے اس بات کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو واقعہ بیان کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں۔